اپنوں کی سازشیں ہوں یا غیروں کی چھیڑ چھاڑ، ہر چشم بد سے اپنے وطن کو بچائیں۔ اے سرزمین پاک قسم ہے رسول، تیرے چراغ کو ہم اپنے لہو سے جلائیں۔ جناب صدر، فدائین اندلس سے لے کر جانثاران فارس تک، وفاداران ہندوستان سے لے کر پاسداران فلسطین تک، غازیان کشمیر سے لے کر شہدائے بوسنیہ تک، درہ خنجراب سے لے کر درہ بولان تک، کراچی کے ساحل سے لے کر کشمیر کے کوہ ساروں تک، شجاعت کے زمانے، عظمت کے فسانے، پرواز کے رزمیے اور عروج و زوال کے المیے پکار کر کہہ رہے ہیں کہ زندگی تیغ سے تسخیر ہوتی ہے۔ جناب والا، مصر کے تپتے ہوئے صحراؤں میں صلاح الدین ایوبی کی اذانوں کی پکار، کفرستان ہند میں سلطان ٹیپو شہید کی للکار، سو منات کے صنم قدوں میں محمود غزنوی کی پکار مجھے یہ کہنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ زندگی تیغ سے تسخیر ہوتی ہے۔ صرف یہی نہیں جناب والا، میجر عزیز بھٹی BRB نہر کی حفاظت، اپنا خون بہا کر میجر اکرم شہید اور میجر شبیر شریف وطن کے دفاع کے لیے اپنا خون بہا کر برملا اعلان کر دیتے ہیں کہ زندگی تیغ سے تسخیر ہوتی ہے۔ جناب والا، اگر زندگی تیغ سے تسخیر نہ ہوتی تو عراق آج آزاد ہوتا، اگر زندگی تیغ سے تسخیر نہ ہوتی تو غزہ کے باسی مدد کے لیے نہ پکار رہے ہوتے، فلسطین پر بزدل یہودیوں کا قبضہ نہ ہوتا۔ آج مسلمانوں کی حالت زار دیکھ کر آنکھیں اشکبار اور کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آج عراق میں ظلم، کشمیر میں سسکتی مہنوں کی صدائیں اور فلسطین میں بچوں اور بوڑھوں کی صدائیں سن کر دل خون کے آنسو ہوتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے تیغ اٹھانی چھوڑ دی ہے۔ جی ہاں علی وقار، اگر زندگی تیغ سے تسخیر نہ ہوتی تو ہم الخالد نہ بنا رہے ہوتے، غوری میزائل نہ بنا رہے ہوتے، زندگی تیغ سے ہی تسخیر ہوتی ہے۔ تبھی تو ہمارے دشمنوں کی آنکھوں میں ہماری ایٹمی صلاحیت کانٹے کی طرح کھٹکتی رہتی ہے اور ان کے گلے میں پھلے کی مانند اٹکتی رہتی ہے، لیکن ہم تختہ و تخت میں سے ایک چنا کرتے ہیں۔ ہم عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں۔ بندوق کیا چیز ہے، توپ کسے کہتے ہیں، ہم تو ٹینکوں کی صفیں چیر دیا کرتے ہیں۔ والسلام۔